کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان کی برکتوں سے ہم مالا مال ہیں، شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، روزہ، زکوٰۃ، تراویح، دیگر جو رمضان شریف میں عبادات کی جاتی ہیں اس پر ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، SMS بھی شامل کریں گے۔ آپ سلسلہ دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائیں، مفتی صاحب تشریف فرمائیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں بعض اوقات کام کاج جو کرتے ہیں لوگ، ان کی ٹائمنگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اب ایسے وقت میں کسی کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی کہ اب اس کو عشاء کی نماز کے بعد اپنا کام پر جانا ہے، تو وہ عشاء تو پڑھ رہا ہے جماعت سے، اس کے بعد وہ کام پہ چلے گئے، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے گھر میں ہی وہ اگر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد اگر کسی کو ڈیوٹی ٹائمنگ کی وجہ سے تراویح ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا اور صبح صادق سے پہلے وہ 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ چند لوگ بھی اگر جماعت قائم کر لیتے ہیں تو بقیہ سب سے اب اس کا سنت کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ صحیح، لیکن تراویح پڑھنا خود ایک سنت موقدہ عمل ہے۔ صحیح۔ تو اب چونکہ آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے میں ان کو ڈیوٹی ٹائمنگ کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے وہ 20 رکعت تراویح پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جماعت سے بھی تراویح نہیں پڑھ پا رہے ڈیوٹی ٹائمنگ کے عذر کی بنا پہ، اور ادھر ڈیوٹی میں ایسے مشغول ہوئے کہ تراویح پڑھنے کا ہی بالکل ٹائم نہیں مل رہا اور یوں صبح صادق ہو جائے۔ اچھا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد کے اندر جماعت بھی چل رہی ہے اور پیچھے تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مطلب یوں حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی تراویح اکیلے پڑھ رہا ہے، اپنی چند صورتیں اس کو یاد ہیں، اور ادھر باقاعدہ ختم قرآن کے حوالے سے جو باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اس طرح جماعت ہو رہی ہے، اور کوئی اپنی 2 رکعتیں کر کے جلدی تراویح پڑھ کے وہ جلدی جانا چاہ رہا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اچھا، اسی طرح تراویح کے اندر جماعت اگر نکل جاتی ہے، ذرا اہتمام تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اب کسی کی جماعت ہی نکل گئی تو وہ اب اکیلے پڑھے گا یا اس پر یہ معاف ہو جائے گی جیسے جماعت ہی نکل گئی؟ جماعت اگر فوت ہو جائے تو اس سے تراویح کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جیسے پہلے عرض کیا کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک، پڑھنا 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، مسجد میں پڑھنا یہ اور زیادہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر جماعت فوت ہو گئی تو تراویح فوت نہیں ہوتی، ٹھیک، تراویح پڑھنی ہوگی، اور صبح صادق سے پہلے تک یہ تراویح کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی اور صبح صادق کا وقت آ گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب تراویح کا وقت ختم، ٹھیک، تراویح کی قضا نہیں ہے۔ صحیح، جس طرح پنجگانہ نماز یا وطر اگر کسی کی قضا ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے، نہیں پڑھی، تو اب بعد میں بھی ان نمازوں کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ وہ فرض ہیں۔
وطر واجب ہے تو اس کی ادائیگی لازم ہوگی. تراویح کا اگر وقت نکل گیا یعنی عشاء کا وقت جو ہے وہ پورا کا پورا یہ تراویح کا وقت ہوتا ہے. عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ وقت رہتا ہے صبح صادق تک. اگر کسی نے تراویح بالکل نہیں پڑھی تو اب تراویح کی قضا نہیں ہے. نہ پڑھنے کی صورت میں یہ ہے کہ چونکہ یہ سنت موقدہ ہے، قصداً چھوڑے گا، بلا عذر چھوڑے گا تو ایسا کام کرنے والا ہے جس نے گویا برا کام کیا. صحیح. اور عادت بنا لے تراویح نہ پڑھنے کی تو سنت موقدہ کے ترک کی اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے جو بھی ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہیں، یہ کام کاج کی وجہ سے اگر تراویح جو عشاء کے ابتدائی وقت میں اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو انہیں صبح صادق سے پہلے پہلے تراویح پڑھنی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، تراویح کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ نے سماعت فرمائے. شرعی حکم آپ نے سنا کہ تراویح کی اہمیت کیا ہے اور جماعت سے پڑھنے اور اکیلے پڑھنے کے حوالے سے بھی اس کو واضح کیا گیا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام شاہد ملک ہے، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح کا حکم. عورتوں کے لیے بھی مردوں ہی کی طرح تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. صحیح. فرق ان میں یہ ہے کہ مرد جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کے لیے افضل ہے کہ جماعت سے پڑھیں. ٹھیک. اور خواتین کے لیے جماعت نہیں ہے. خواتین یہ وطر کی تراویح کی نماز بھی خواتین تنہا ہی ادا کریں گی. جس طرح پنجگانہ نمازیں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھتی ہیں تو اسی طرح تراویح کی نماز بھی خواتین اپنی اپنی جدا جدا پڑھیں گی، جماعت سے نہیں پڑھیں گی. اور یہ ان کے لیے سنت موقدہ ہے. صحیح. تو چھوڑیں گی اور اس کی عادت بنائیں گی تو گناہ گار ہوں گی. جی اگلی کال. اگر جیسے انسان روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے، دیر سے الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا. جی روزے کی حالت میں وومیٹنگ ہو جائے، الٹی ہو جائے، جس کو قے بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. ہاں، روزہ ٹوٹنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی قصداً ایسی حرکت کرے، ایسا کام کرے کہ جس سے الٹی آئے. صحیح. اور یہ قصداً روزے کی حالت میں منہ بھر الٹی کرنا یعنی وہ قے کہ جس کو تکلف کے ساتھ روکنا پڑے گا. صحیح. بلا تکلف اس کو نہ روکا جا سکے. تو ایسی قے جو قصداً کرے گا، پیدا کرے گا، ایسی حرکت حالت اپنی کر لے گا کہ ہو جائے، تو روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے منہ بھر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ویسے خود بخود طبیعت ایسی ہو گئی کہ قے آ گئی تو چاہے کتنی ہی قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، ایک ایس ایم ایس آیا، بڑا اچھا ایس ایم ایس اس لحاظ سے کہ سب کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. اگر کسی نے کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، ہم ظاہر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ پوریتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے تہجد پڑھی. تو اگر کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا روزہ ہے آج، جبکہ اس کا روزہ نہیں ہے، تو اب وہ کیا اس کا اظہار کرے یا چھپائے؟ دیکھیں، اگر کوئی عذر تھا، جیسے کوئی مرض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اب اس سے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، تو اولا تو یہ سوال ہی بے تکا اور بے جا سا سوال لگتا ہے. کوئی سوال کرنے کی کوئی واضح کوئی ایسی صورت بن نہیں رہی جس میں روزے کے بارے میں پوچھا جا سکے. صحیح. تو بہرحال اگر کسی نے سوال کر لیا اور کسی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور یہ بھی سفر یا مرض وہ کہ جن میں واقعتاً یہ عذر بنتے ہوں، صحیح، تو اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو واضح کر دے کہ میرا روزہ نہیں ہے، مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے. البتہ خواتین سے اس طرح کے سوال جو کیے جاتے ہیں ان میں چونکہ ایک مخصوص پوشیدہ عذر بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اب خاتون کیا کہے کہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا، تو یہ سوال کرنا بیجا ہے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ پوشیدہ عذر ہے تو اب عورت سے تو بیان کر سکتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب بھائی یہ سوال کر رہا اپنی بہن سے تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، جی، اب بہن نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کو شرعی عذر لاحق ہے، ٹھیک، کہ جن میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے ان آزار کی بنا پہ. اب وہ کیا کہے کہ کیوں نہیں رکھا. صحیح. تو اس لیے یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو کرنے ہی نہیں چاہیے. صحیح. تو اور ایسے میں خواتین کے لیے بھی چاہیے کہ جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھ رہی تو ان کو چاہیے چھپ کر کھائیں پئیں. صحیح.
کہ اس طرح یہ سب کے سامنے کھائیں گی پیئیں گی تو پھر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھیں گے، گھر کے بھائیوں کے ذہن میں، کسی بھی ایسے آدمی جس کو پتہ نہیں ہے شرعی مسئلہ کہ کیوں روزہ نہیں رکھ رہی تو وہ سوال کر سکتا ہے. اب وہ سوال کا جواب دینے میں ایک الگ مسئلہ آئے گا. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسے ایام میں چھپ کر کھائیں تاکہ یہ عذر جو پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ ہی رہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات ہمیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو ہم کریدتے ہیں نا باتوں کو، ایک بات چھپی ہوئی بات کو نکلواتے ہیں، جیسے روزے کے حوالے سے ہی آیا، اسی طرح بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی سائر رکھتے ہیں، دیگر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر ہر ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے، آپ تراویح کہاں پڑھ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو یوں یہ جو سوال ہوتے ہیں بعض اوقات سامنے والے کو شرمندہ بھی کرتے ہیں، اور بعض ایسے معاملات کے جس کا تعلق حیا سے ہے یا جو چھپانے والے ہیں وہ سامنے والے کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جواب دیا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو اپنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اس کو چھپایا جائے اور سامنے والے سے نہ پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کی حیثیت گھر میں ایسی ہے یا معاشرے میں ایسی ہے کہ آپ کا ایک آپ بڑے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے کے عمل میں کمزوری ہے تو آسان انداز سے وہ بھی اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے اس کی اصلاح کس طرح کی جائے، تو یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہوگا. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بات میں ایک سوال تھا، سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد میں 2000 کے قرآن پاک رکھوں گا، اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، اب آیا اس پر یہ رکھنا لازمی، حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں منت مانتا ہوں یا نظر مانتا ہوں. اسی طرح اگر اس پر لازمی ہو جائیں گے تو اس کے برعکس کوئی کام کر سکتا ہے کے دور پہ وہ کسی عالم دین کو پیسوں کی کتابیں دلا دے. برائے مہربانی یہ مسئلے کا جواب دیں گے. کیا فرمائیں گے؟ ایک تو منت بھی واضح ہو جائے کہ منت ہوتی کس طرح اور یہ اس کا بھی جواب مل جائے. دیکھیں یہ جو انہوں نے الفاظ بیان کیے ہیں کہ کوئی بھی انہوں نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2000 روپے کے قرآن پاک مسجد میں رکھوں گا، یعنی 2000 روپے میں جتنے قرآن پاک آئیں گے، تو یہ منت شرعی حوالے سے واجب نہیں ہوئی کہ قرآن پاک رکھنے کا عمل مسجد میں یہ ان اعمال میں سے نہیں ہے کہ جو ہم پر فرض یا واجب ہوں. صحیح. منت میں وہ کام اپنے اوپر لازم کرنے سے بطور منت واجب ہو جاتا ہے کہ جو ایک آدمی پر شرعی حوالے سے پہلے ہی واجب ہوں یا فرض ہوں یا اس کی جنس میں سے کوئی کام فرض یا واجب کے حوالے سے پایا جاتا ہے. صحیح. جو پہلے سے فرض ہیں یا پہلے سے واجب ہیں ان کو منت میں لازم کرنے سے لازم نہیں ہوگا، وہ تو آلریڈی ہیں ہی. صحیح. لیکن اصول یہ ہے کہ ایسا کام اپنے اوپر منت میں لازم کرنا کہ جس جیسا کام شریعت مطہرہ نے فرض کیا ہو یا واجب کیا ہو، اسی نوعیت کا کوئی کام اپنے اوپر لازم کرنا منت میں، اس سے منت لازم ہوتی ہے. جیسے کوئی نماز کی منت مان لے، صحیح، روزے رکھنے کی منت مان لے یا حج کی منت مان لے، تو اب وہ کام ہونے کی صورت میں یہ حج یا نماز روزہ یہ لازم ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک رکھنا مسجد میں یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو کسی موقع پہ واجب قرار دیا ہو یا اس نوعیت کا کوئی کام فرض یا واجب ہو. تو اس لیے یہ منت شرعی حوالے سے لازم نہیں ہے. صحیح. ایک اچھا ارادہ ہے کہ قرآن پاک مساجد میں رکھوائے جاتے ہیں، رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ جس مسجد میں رکھ رہے ہیں وہاں یہ دیکھ لیجئے کہ مسجد میں بسا اوقات ابھی جیسے ماہ رمضان میں اکثر امواتیں بھی علاقوں میں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں، جنازوں کے اعلانات ہو رہے ہیں، تو لوگ پھر ان کے اصالے ثواب کے لیے مسجد میں قرآن پاک 30 پاروں کے سیٹ تو نئے نئے قرآن پاک رکھ دیتے ہیں. تو بسا اوقات مسجدوں میں جگہ بھی نہیں ہوتی، وہ الماریاں 200 قرآن سے پہلے ہی پچھلے سال سے بھری ہوئی ہیں، اب مزید 20 قرآن اور آ جاتے ہیں، جگہ رکھنے کی ہوتی نہیں ہے، لوگ ممبروں پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک آزمائش والی صورت ہے کہ قرآن پاک آ تو گیا مسجد میں، آپ تو رکھ کے چلے گئے، اب مسجد میں ایسی کوئی شیلف الماریاں اب خالی نہیں ہیں کہ جن میں ان کو رکھا جا سکے. صحیح. تو رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے بجائے یہ دیکھیں کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. یعنی آپ یہ مدنی چینل کے جو ناظرین اس وقت سلسلے میں شامل ہیں ان کو یہ مدنی مشورہ دیں گے کہ جو بھی مسجد میں آپ کو چیز دینی ہے ابتداً مسجد کمیٹی سے انتظامیہ سے رابطہ کر لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور عام طور پہ ماہ رمضان میں مساجد میں بہت سارے کام سامنے آ رہے ہوتے ہیں،
کچھ شعبان المعظم میں کچھ کام مسجد انتظامیہ نمازیوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان سے پہلے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح مسجد انتظامیہ سے رابطہ کر کے اب کہیں صفوں کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں پنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں لائٹوں کی, کہیں کچھ تعمیراتی کام کرنے ہوتے ہیں, کچھ فرش بنانا ہوتا ہے, نیا وضو خانہ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, نلکوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو XYZ کوئی بھی ضرورت ہے تو مسجد انتظامیہ سے رابطہ کر کے ان کاموں میں اگر آپ صرف کریں گے بطور ایصال ثواب نیکی کے ارادے سے, تو انشاءاللہ جب تک یہ چیزیں رہیں گی, استعمال میں آتی رہیں گی, تو ایک ثواب کی صورت بنے گی. تو مسجد میں قرآن پاک رکھنا یہ جائز ہے, جواب پھر بھی جائز ہے, لیکن رکھنے کی صورت آپ کو عرض کر دی کہ بس اوقات آلریڈی بہت سارے قرآن پاک پہلے سے ہوتے ہیں, تو اس لیے قرآن پاک رکھنے کے بجائے دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہیں مسجد کی ان میں خرچ کریں, یا امام صاحب عالم دین ہیں اور ان کو کتب دینیہ کی ضرورت ہے, آپ کو لگتا ہے تو ان سے رابطہ کر لیں کہ آپ کو کون کون سی کتابیں چاہیے, تو وہ کتابیں آپ لا کر ان کو دے دیں, یا ان کو کتابوں کی مد میں آپ جو کچھ دینا چاہیں ان کو رقم کی صورت میں دے دیں کہ اس طرح یہ کتابیں بآسانی وہ خرید سکیں گے, اور ان کو باؤنڈ بھی نہ کریں یہ کتابیں ہی لینی ہیں, بس اوقات پریشانی ہوتی ہے. تو دے دیں کہ یہ آپ کتابیں خریدنا چاہیں کتابیں خریدیں یا اپنی ضرورت میں صرف کریں, تو یہ اچھا کام ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس وقت دنیا بھر میں جو مدرسۃ المدینہ ہیں ان کی تعداد 2200 سے زائد ہے, جس میں 1 لاکھ سے زائد مدنی منع اور منیاں قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں, حفظ و ناظرہ کے اندر مصروف عمل ہیں. تو میں جیسے یہ بات جو بھی چلی کہ قرآن مجید ہم مساجد میں رکھ دیتے ہیں, پھر بعض اوقات وہ شیلف کے اندر ہی رکھے رہتے ہیں اور پڑھنے میں نہیں آتے, جو اصل مقصود تھا کہ پڑھا جاتا اور محروم کو ایصال ثواب پہنچتا, تو وہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا, تو ثواب کیسے پہنچے گا. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے اگر آپ رابطہ کر لیں گے, ذمہ داران سے رابطہ کر لیں گے, ان شعبہ جات کی جو مجالس ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کر لیں گے, تو آپ خود غور فرمائیں کہ لاکھوں مدنی منع اور منیہ, اسی طرح جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جس میں تقریباً 35,000 سے زائد طلبہ اور طالبات عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں, اور آج کل اس کے داخلے بھی جاری ہیں. تو اس کے اندر کتب چاہیے ہوتی ہیں, اس میں بھی قرآن مجید کی حاجت پڑتی ہے دیگر. تو اگر آپ ان مجالس سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرآن مجید رکھنے کا جو عمل ہے جو آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گا, کیونکہ ان دونوں شعبہ جات میں قرآن پڑھے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, پورا ایک اس کا نظام موجود ہے. اچھا حضور, ابھی دوران گفتگو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے روزے کے بارے میں کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے تو ہم بتائیں نہ بتائیں جو بھی, پھر آپ نے سفر کا بھی اس میں اظہار فرمایا کہ اگر وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کا عذر ہے, تو یہ سوال ہی بے معقول لگتا ہے. اب سفر جو ہے روزے کے لیے ایک شرعی عذر ہے. اب جیسے ہم باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں, زمزم نگر حیدرآباد ہمیں جانا ہے, اب صبح 10 بجے میرا ٹکٹ ہے, میں نے جانا ہے, تو کیا روزہ میں مطلب رکھوں نہیں رکھوں, کیا کروں؟ دیکھیں, اگر 10 بجے آپ کو حیدرآباد کے لیے روانہ ہونا ہے یا لاہور کے لیے روانہ ہونا ہے 10 بجے دن میں, تو یہ صبح صادق آپ کی ہو رہی ہے یہاں باب المدینہ کراچی میں 4 بجے. اپنے گھر پہ ہو رہی ہے؟ آپ کے گھر میں ہو رہی ہے 4 بج کے غالباً 13 منٹ یا 12 منٹ ایسی کچھ ٹائم تھا. تو 4 بجے سے لے کے 10 بجے تک 6 گھنٹے کا ٹائم آپ کو تقریباً یہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس وقت آپ اپنے گھر میں مقیم ہی ہیں. صحیح. تو آج کے دن کا روزہ جو ہے نا, یہ اس سفر کی وجہ سے کہ آج 10 بجے آپ سفر کریں گے تو آج کا روزہ نہ رکھیں. صحیح. تو یہ آج سفر کرنا جو ابھی چند گھنٹوں بعد سفر کرنا ہے, تو یہ سفر آج کے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے. اچھا, آج کا روزہ آپ کو رکھنا ہی ہوگا. تو سفر کیا رات 3 بجے شروع ہوگا جبھی وہ؟ ہاں, جب آپ سحری صبح صادق کا لمحہ ایسی وقت آ رہا ہے کہ اس وقت آپ واقعتاً شرعی مسافر بن چکے ہیں. صحیح. اب وہ صبح صادق کا لمحہ آتا ہے, اب آپ کو آپشن ہے, روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں, نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں. مثال کے طور پہ آپ کی 10 بجے یا رات 12 بجے کی ٹرین تھی, اب 12 بجے سے آپ کو کل شام 6 بجے آپ نے پہنچنا ہے. اب اس دوران رات میں صبح صادق کا وقت بھی آ جاتا ہے, پھر سحری کا ٹائم بھی چل رہا ہے, اب صبح صادق کا وقت آ گیا, اور ابھی آپ جو ہے وہ کسی شہر میں پہنچے ہیں, لیکن ابھی آپ کا گھنٹوں کا سفر باقی ہے. صحیح. اس وقت چونکہ آپ 12 بجے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں اور آپ شرعی مسافر بن چکے ہیں, صبح صادق کا لمحہ اس حالت میں آیا کہ آپ شرعی مسافر ہیں. صحیح. آپ کو اب اختیار ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں.
لیکن آج سفر کرنا ہے، یا مثال کے طور پہ 5 بجے سفر کرنا ہے اور 4:13 پہ سحری کا وقت ختم ہوا ہے، صحیح، اور 5 بجے میں نے سفر کرنا ہے، تو آج کا یہ سفر جو ہے نا، یہ آج کے روزے کے لیے عذر نہیں بنے گا۔ ٹھیک، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو آپ نے سوال کیا اچھا کیا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ آج چونکہ میں نے سفر کرنا ہے تو روزہ اس چھوڑ لیے روزہ نہ رکھوں، تو آج کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، مزید ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ چلیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ صبح صادق سے پہلے ہم ہیں اور سفر میں ہیں، وہی ساری صورتیں جو آپ نے بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ مجھے حیدرآباد اپنی سسٹر کے گھر جانا ہے، بہن کے، میں اب پہنچ گیا وہاں پر، جی، بھلے روزہ رکھ کر ہی پہنچا، 2 دن مجھے وہاں پر رکنا ہے مثال کے طور پہ، تو اب جب میں وہ 2 دن وہاں رہوں گا تو اب بھی اختیار رہے گا روزہ رکھنے نہ رکھنے کا؟ چونکہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان 92 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، مسافت، ٹھیک ہے، اور آپ 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے ہی گئے ہیں، جی جی تو آپ ہوئے مسافر۔ جی، جب مسافر ہو گئے تو مسافر کے لیے اس بات کی رعایت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، صحیح، لیکن اتنا ضرور ہے، قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ صحیح، تو روزہ رکھ لینا مسافر کے لیے بھی بہتر ہی ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحیح، تو ایسی جو آپ نے سوال کی، اپنی مثال ایک فرض کی، تو اس کنڈیشن میں اگر آپ اگلے دن جو حیدرآباد پہنچ گئے، 2 دن تک حیدرآباد میں رکنا ہے، تو ان 2 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی آپ کو بعد میں قضا رکھنی ہوگی، لیکن روزہ رکھ لینا آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایک ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں نا وہ بعد رمضان نصیب نہیں ہوتی۔ اگرچہ آپ بعد میں قضا کر لیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن جو ماہ رمضان میں نیکی کرنے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے نا، وہ ثواب بعد رمضان نہیں ملتا۔ اور پھر ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ سب سحری میں اٹھ رہے ہیں اور آپ سو رہے ہوں گے، تو یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ سب نیکی کے کام میں مصروف عمل ہیں اور ہم سو رہے ہوں، اگرچہ گناہ گار نہیں ہیں لیکن مناسب نہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ حیدرآباد اگر آپ گئے ہیں تو کون سا ایسا محنت مشقت والا کام کرنا ہوگا، اور پھر اگر بالفرض وہاں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اگرچہ شرعی رخصت موجود ہے، تو اگر آپ مہمان بنے تو کیا وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا دن میں اہتمام کریں گے؟ ان کو تو کرنا ہوگا، تو اب ان کو کرنا ہوگا، ایک مشقت والا کام ہے کہ روزہ دار کو آپ کھانے پینے کے کام میں، پکانے کے کام میں مشغول کریں گے، تو خیر یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، صحیح، جائز ہوگا، لیکن پھر بھی روزہ رکھ لینے میں جو برکتیں ہیں وہ چھوڑنے میں نہیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رخصت اور عزیمت 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور جس طرح کے آج کل سفر ہیں، شریعت کی رخصت موجود ہے، تو وہی بات ہے جیسے سرکار کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی عذر کے بغیر، جو شرعی اعذار ہیں اس کے بغیر ایسے ہی بس رمضان کا روزہ چھوڑ دیا یا جان بوجھ کے نہیں رکھا، تو زمانے بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے فضائل ہیں رمضان شریف کے روزوں کے، اس مہینے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مزید مالا مال فرمائے۔ کال دیجیے۔ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میری بیوی ابھی روزہ رکھنا چاہتی ہے اور میرے بچے کی عمر 29 ڈیز ہے، تو کیا وہ رکھ سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ولادت کے بعد عورت کو ایک مخصوص ٹائم بلیڈنگ ہوتی ہے، صحیح، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن، 40 ڈیز، اس سے کم میں بھی عورت پاک ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو اگر وہ عورت پاک ہو گئی 29 ڈیز، بچے کی ابھی عمر 29 دن کا بچہ ہے اور عورت پاک ہو چکی ہے، تو عورت کو روزے رکھنے ہوں گے، صحیح، غسل و طہارت کر کے نمازیں بھی شروع کرنی ہوں گی۔ صحیح، یہ ہماری بعض خواتین میں بڑی بوڑھیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ 40 دن، 1.25 مہینہ، جب تک 1.25 مہینہ نہ ہو جائے اس وقت، یہ چونکہ کامن لفظ ہے اس لیے کہنے 1.25 مہینہ، تو جب تک 1.25 مہینہ نہیں ہو جائے اس نے نہانا بھی نہیں ہے، تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، اس نے روزے بھی نہیں رکھنے۔ حالانکہ یہ جو ایام ہوتے ہیں ولادت کے بعد کے، یہ نفاس کے ایام کہلاتے ہیں، اور ایام نفاس میں زیادہ کی تو لمٹ ہے 40 دن، کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صحیح، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد بھی جب بھی بلیڈنگ آف ہو جائے، کلوز ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، اب اس کو غسل و طہارت کر کے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور ماہ رمضان کے جو روزے چل رہے ہیں ان روزوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اب ان روزوں کو اس کا چھوڑنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہوگا۔ تو اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، بچہ ماشاءاللہ ان کا 29 دن کا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دراز عمر بالخیر اور نیک و صالح بنائے۔ تو اگر
पाकी के दिन शुरू हो चुके हैं तो गुस्ल व तहारत करके नमाज भी शुरू कर दें और रोज़े भी रखने होंगे। सही। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो सुना है जो सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।